بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ گواہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام اور نبیوں کو دنیا میں بھیجا۔ اللہ رب العزت نے ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر، ایک نبی بھیجا تاکہ وہ ان کو گمراہی کے رستوں سے نکال کر دین کی رستے کی طرف لے کر آئیں۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم عاد کا بھی ذکر آتا ہے۔ قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عاد دو فرقوں کا نام ہے۔ ان میں سے ایک عاد اولا تھا جن کی اولاد میں شداد ہے، اور دوسرا فرقہ بھی اسی فرقے کی ایک شاخ میں سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ قوم عاد کے لوگ نہایت دراز قد تھے۔ ان کے قد اتنے لمبے تھے کہ ایک آدمی کا قد 80 گز سے لے کر 100 گز تک جاتا تھا۔ یہ قوم نہایت ہی مالدار تھی، اور اس وقت میں کوئی ایسا قبیلہ نہیں تھا جو اس قوم سے بڑا ہوتا۔ اس قوم کے تمام لوگ دراز قد اور اونچے محلوں میں رہنے والے تھے۔ قوم عاد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عاد کے دو بیٹے تھے جن کا نام شدید اور شداد تھا۔ یہ دونوں اس وقت کے بادشاہ گزرے ہیں۔ ان دونوں نے اہل مشرق اور اہل مغرب کو اپنا متی و فرمان بنا لیا تھا۔ شداد کے مرنے کے بعد شدید کے مرنے کے بعد شداد نے بھی اپنی ثروت و حکومت کو نہایت ترقی دی، اور 400 سے زیادہ بادشاہ اپنی زیرِ حکومت کر لیے۔ کسی بادشاہ کو اس کے مقابلے میں آنے کی جرت ہی نہ تھی۔ جب اس کی ثروت و حکومت انتہا بڑھ گئی تو نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو 1000 برس کی عمر دی ہے، 1000 خزانوں کا تو مالک ہے، بے شمار نعمتیں ہونے کے باوجود بھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لے کر کیوں نہیں آتا؟ تو شداد نے جواب دیا کہ میرے واسطے عبادت الہی بیکار ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی کی خدمت کرتا ہے اس کے عوض میں اسے کچھ ملتا ہے، اور مجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں کیونکہ میرے پاس سب کچھ ہے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ یہ دنیا تو فانی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ثواب میں تمام دنیا سے بہتر ایک چیز عطا فرماتا ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ شداد نے کہا مجھے ایسی جنت کی ضرورت ہی نہیں، میں تو دنیا میں اپنی جنت بنا سکتا ہوں۔ تاریخ میں ہے کہ پھر شداد نے جنت بنانے کا حکم دیا۔ شداد نے 100 معتبر سرداروں کو اس کام کے لیے متعین کر دیا، اور ہر سردار کی ماتحتی میں ایک 1000 آدمی کام کرنے کے واسطے بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایک عالی شان شہر تیار کیا، اور اس عالی شان شہر کے دیواریں اس نے سونے اور چاندی سے بنائیں، بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے محل کھڑے کر دیے جس کی کھڑکیاں خوبصورت اور سونے اور چاندی کی بنائی گئیں۔ اس نے مصنوعی دریائے اور سمندر کھڑے کر دیے اس میں، اور اس دریا میں اس نے شراب، دودھ اور شربت لگا دیے۔ کہتے ہیں کہ اس نے ایسے درخت اس عالی شان شہر میں ایسے درخت بنائے کہ جس کی ٹہنیاں بھی سونے اور چاندی کی تھیں، اور ان درختوں میں مصنوعی پرندے رکھے جن کے منہ سے آوازیں نکلتی تھیں۔ تفسیر میں لکھا گیا ہے کہ اس انسان نے، اس شداد نے یہ شہر بنانے میں 12 برس لگائے، اور شداد نے اس کا نام اپنے دادا کے نام پر رکھا، اور اسی لیے اس کو شہر ارم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دن شداد اپنے غلام کے ساتھ باغ کی سیر کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے ایک پاؤں اپنے گھوڑے سے نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک شخص کھڑا دکھائی دیا۔ اس نے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں ملک الموت ہوں۔ تو شداد نے کہا تو یہاں کیوں آیا ہے؟
تو ملک الموت نے کہا میں تیری جان لینے آیا ہوں۔ تو شداد نے کہا کہ مجھے اتنی مہلت تو دے کہ ایک بار میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ تو سکوں۔ لیکن ملک الموت نے کہا مجھے حکم نہیں ہے۔ شداد نے کہا اس قدر ہی فرصت دے کہ گھوڑے پر سے اتر تو آؤں۔ لیکن ملک الموت نے کہا کہ مجھے اتنی بھی اجازت نہیں ہے۔ شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر تھا کہ ملک الموت نے اس ناپاک روح کی جان قبض کر لی۔ اس کے بعد ایک ایسی زوردار آواز اور چیخ آئی کہ اس کا بنایا ہوا تمام عالی شان شہر نیست و نابود ہو گیا۔ ایسا نیست و نابود ہوا کہ ہر چیز زمین میں سما گئی اور کسی بھی چیز کا نام و نشان باقی نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا کہ کبھی تجھ کو بھی مخلوق میں سے کسی کی روح قبض کرنے میں افسوس ہوا ہے؟ تو عرض کیا کہ مجھے 2 شخصوں کی روح قبض کرنے میں بہت صدمہ ہوا۔ اگر اللہ پاک آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں ان کی روح کبھی قبض نہ کرتا۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو سمندر میں کشتی پر سوار اپنے بیٹے کو گود میں لیے جا رہی تھی اور آپ کا حکم ہوا تھا کہ اس کی ماں کی جان لے لو، جبکہ میں جانتا تھا کہ اس بچے کا کوئی بھی نہیں ہے سوائے اس کی ماں کے۔ اور ایک دوسرا وہ انسان جس نے اپنی ایک مصنوعی جنت بنائی تھی لیکن اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ان دونوں کی جان لینے میں مجھے بہت افسوس ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شداد وہی لڑکا تھا جس کی ماں کی روح قبض کرنے پر میں نے تجھے حکم دیا تھا اور تجھے افسوس ہوا تھا، اور میں نے اس انسان کو اس کی ماں کے بغیر اتنی ثروت و قوت پر پہنچایا تھا، اتنا مال و دولت سے نوازا تھا، لیکن اس نے تکبر کیا اور اس نے دین کی راہ کو نہیں چنا، اسی لیے اس کا انجام سزا ہوئی، اسی لیے اس کا انجام یہ ہوا۔